اسکندر مرزا میر جعفر کے پڑپوتے ہیں، وہی میر جعفر جنہوں نے 1757 میں پلاسی کے میدان میں بنگال کے حکمران سراج الدولہ کی انگریزوں کے ہاتھوں شکست میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور جن کے بارے میں علامہ اقبال کہہ گئے ہیں: جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ انہی اسکندر مرزا کے صاحبزادے ہمایوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد لیاقت یوٹیوب چینل۔ آج ہم حاضر ہیں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آج کا ویلاگ انتہائی اہم ہے، ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ آج 7 اکتوبر 2023 ہے۔ آج پہلے مارشل لا لگائے جانے پاکستان میں جو پہلا مارشل لا لگایا گیا، آج اس کے 65 سال مکمل ہو گئے۔ آج ہم نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کیا، مختلف میڈیا رپورٹس کے میں سے ڈیٹا کر کے، اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 7 اکتوبر 1958 کو اصل میں پاکستان میں ہوا کیا تھا جو آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ اسی مناسبت سے جنرل ایوب صاحب اپنی کتاب اپنی آپ بیتی فرینڈز ناٹ ماسٹر میں لکھتے ہیں کہ میں 5 اکتوبر کو کراچی پہنچا اور سیدھا جنرل اسکندر مرزا سے ملنے گیا۔ وہ لان میں بیٹھے تھے، تلخ، متفکر اور مایوس۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے اچھی طرح سوچ بچار کر لیا ہے سر؟ ہاں، کیا اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں؟ اسکندر مرزا نے جواب دیا، نہیں، اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ میں نے سوچا کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ حالات ایسے موڑ تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ سخت اقدام اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن اس سے کوئی مفر نہیں، یہ ملک بچانے کی آخری کوشش تھی۔ اس گفتگو کے 2 دن بعد 7 اور 8 اکتوبر 1958 کی درمیانی شب پاکستان کے پہلے صدر جنرل اسکندر مرزا نے آئین معطل کیا، اسمبلیاں تحلیل کی اور سیاسی جماعتیں کالا دم قرار دے کر ملک کی تاریخ کا پہلا مارشل لا لگا دیا۔ اس وقت کے آرمی چیف ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ چونکہ یہ پہلی کوشش تھی، اس لیے اس اولین مارشل لا میں میرے عزیز ہم وطنوں وغیرہ کے عنوان سے ریڈیو ٹی وی تو اس وقت آیا ہی نہیں تھا، پر کوئی تقریر نہیں ہوئی، بس ٹائپ رائٹر پر لکھا ایک فیصلہ رات کے 10:30 بجے سائیکلو سٹائل کر کے اخباروں کے دفتروں سفارت خانوں کو بھیج دیا گیا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ چند فوجی دستے احتیاطاً ریڈیو پاکستان ٹیلی گراف کی عمارت کو گھیرے میں لینے کے لیے بھیج دیے گئے تاکہ سند رہیں اور بوقت ضرورت کام آئیں۔ مبصرین کی اکثریت کے مطابق یہی وہ ناگزیر فیصلہ تھا جس نے ملک پر ایسی سیاہ رات طاری کر دی کہ جس کے کالے سائے آج بھی پوری طرح سے نہیں چھٹ سکے۔ اسکندر مرزا کے تحریر کردہ سائیکلو سٹائل کی کاپیاں آنے والے اشروں میں بار بار تقسیم ہوتی رہی، بس کردار بدلتے رہے، کہانی وہی پرانی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اس رات تقسیم ہونے والے فیصلے میں رقم تھا، اس میں لکھا ہوا تھا، اس میں یہ تحریر تھا کہ میں پچھلے 2 سال سے تشویش کے عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں طاقت کی بے رحم رسا کشی جاری ہے۔ بدعنوانی ہمارے محب وطن، سادہ، محنتی اور ایماندار عوام کے احتساب کا بازار گرم کر رکھا ہے، رکھ رکھاؤ کا فقدان ہے، اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے آلہ کار بنا دیا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی ذہنیت اس درجہ گر چکی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ انتخابات سے موجودہ داخلی انتشار بہتر ہوگا۔ ہم ایسی مستحق حکومت بنا پائیں گے جو ہمیں درپیش لاتعداد پیچیدہ مسائل کو حل کرا سکے گی، اس لیے چاند سے لوگ نہیں آ سکیں گے۔ یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے اپنے مقاصد کے لیے انتخابات میں دھاندلی سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ واپس آ کر وہی ہتھ کنڈے استعمال کریں گے جنہیں استعمال کر کے انہوں نے جمہوریت کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں آنے والے مارشل لاز میں یہی سکرپٹ استعمال ہوتا رہا۔ اسکندر مرزا کے بقول جمہوریت مذاق بن کے رہ گئی ہے، لیکن اصل مذاق یہ تھا کہ جب یہ مارشل لا لگا اس کے 3 ماہ بعد انتخابات طے تھے۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون کا حکومتی اطاعت جیت جائے گا، اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ شاید اسی کے قمری نہیں بلکہ زمینی ارکان اسکندر مرزا کو دوبارہ صدر منتخب نہیں کریں گے۔ چنانچہ صدر مملکت کو عافیت اسی میں دکھائی دی کہ جمہوریت ہی کو راکٹ میں بٹھا کے خلا میں روانہ کر دیا جائے۔ اس کی تائید بیرونی ذرائع سے بھی ہوتی ہے۔ مارشل لا کے نفاذ سے کچھ ہی عرصہ قبل برطانوی ہائی کمشنر
نے اپنی حکومت کو جو خفیہ مراسلہ بھیجا، اس میں درج تھا کہ صدر پاکستان نے انہیں بتایا ہے کہ اگر انتخابات کے بعد تشکیل پانے والی حکومت میں ناپسندیدہ عناصر موجود ہوئے تو وہ مداخلت کریں گے۔ اس مراسلے میں یہ لکھا کہ ناپسندیدہ عناصر سے مراد وہ ارکان اسمبلی ہیں جو اسکندر مرزا کو دوبارہ صدر بنانے کے لیے ووٹ نہیں دیں گے۔ اسکندر مرزا کو جمہوریت اور آئین کا کس قدر پاس تھا، اس کی ایک مثال ان کے سیکرٹری قدرت اللہ شہاب کی زبانی مل جاتی ہے۔ شہاب نامہ آپ بیتی میں وہ لکھتے ہیں کہ 22 ستمبر 1958 کو صدر پاکستان اسکندر مرزا نے انہیں بلایا۔ ان کے ہاتھ میں آئین پاکستان کی ایک جلد تھی۔ انہوں نے اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا تم نے اس ٹریش کو پڑھا ہے، یعنی ردی کے ٹوکڑے کو پڑھا ہے، جس آئین کے تحت طلب ہٹا کر وہ کرسی صدارت پر بارجمان تھے؟ اسی کے متعلق ان کی زبان سے ٹریش، کچرا، کوڑا کا لفظ سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ 23 مارچ 1956 کو منظور ہونے والے جس آئین کو مرزا صاحب نے کوڑا قرار دیا تھا، وہ آئین پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے انہی کی ولولہ انگیز قیادت میں تیار کیا تھا۔ اس آئین کے تحت پاکستان برطانیہ عظمیٰ کی ڈومین سے نکل کر ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے ابھرا تھا، اور اسی آئین نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا تھا۔ لیکن الجھن یہ تھی کہ اس آئین کے تحت صدر کا عہدہ وزیر اعظم سے برتر قرار دیا گیا تھا۔ اس میں 58(2)B قسم کی کچھ ایسی شک ڈالی گئی تھی کہ صدر وزیر اعظم کو کسی بھی وقت نکال باہر کر سکتا تھا۔ اسکندر مرزا نے شک کے شمشیر برہنہ کا وہ بے دریغ استعمال کیا کہ اس کے مقابلے پر 58(2)B کی کن چھری دکھائی دیتے۔ انہوں نے جن وزیر اعظم کا شکار کیا، ان کی فہرست درج ذیل ہے: محمد علی بوگرا 7 اپریل تا 2 اگست 1955، چودھری محمد علی 12 اگست 55 تا 12 ستمبر 56، حسین شہید سہروردی 12 ستمبر 56 تا 17 ستمبر 57، آئی چندریگر 17 اکتوبر 57 سے 16 دسمبر 57، ملک فیروز خان نون 16 دسمبر 57 تا 7 اکتوبر 1958۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی اس میوزیکل چیئر کے بارے میں ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے منسوب یہ فقرہ اکثر دہرایا جاتا ہے کہ میں تو اتنی جلدی دھوتیاں بھی نہیں بدلتا جتنی پاکستانی وزیر اعظم بدل لیتے ہیں۔ اسکندر مرزا کی معاملاتی سازشوں کی ایک جھلک پھر شہاب نامہ کے صفحوں پر ہے۔ اسکندر مرزا گورنر جنرل بنے 3 روز ہوئے تھے کہ شام کے 5 بجے مجھے گھر پر مسٹر سہروردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا کہ پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ یہی بات میں نے انہیں بتائی کہ مسٹر سہروردی غصے سے بولے کہ تم کس طرح کے نکمے سیکرٹری ہو، فیصلہ ہو چکا ہے کہ بس اب تفصیلات کا انتظار ہے، فوراً گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف لینے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو، میں انتظار کروں گا۔ مجبوراً میں سے مراد قدرت اللہ شہاب اسکندر مرزا صاحب کے پاس گیا، اور وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے، تاش کھیل رہے تھے۔ موقع پا کر انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور مسٹر سہروردی والی بات بتائی۔ یہ سن کر وہ خوب ہنسے، اندر جا کر اپنے دوستوں سے بولے، تم نے کچھ سنا؟ سہروردی وزیر اعظم کو لینے کا حلف پوچھ رہا ہے۔ اس پر سب نے تاش کے پتے زور سے میز پر مارے اور بڑے بڑے اونچے فرمائشی کہکے بلند کیے۔ کچھ دیر اچھی خاصی ہڑبونگ جاری رہی۔ اس کے بعد گورنر جنرل نے مجھے کہا کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سہروردی کو بتا دو کہ حلف برداری کی تقریب پرسوں منعقد ہوگی اور چودھری محمد علی وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ یہ بات جب میں نے سہروردی کے ہاں پہنچی اور ان کو خبر سنائی تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے۔ اس نئی صورتحال پر وہ بڑے جلائے میرے سامنے، انہوں نے بس اتنا کہا کہ اچھا پھر وہی محلاتی سازش۔ لیکن جیسا کہ ہوتا آیا ہے کہ آخرکار صدر مملکت کی محلاتی سازشیں خود انہی پر بھاری پڑ گئی۔ اسکندر مرزا نے نہ سے سفارش کر کے جونیئر افسر ایوب خان کو آرمی چیف لگوایا تھا، بلکہ مارشل لاء سے صرف 3 مہینے پہلے ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع بھی کی تھی۔ ایوب خان نے مارشل لاء کے 20 دن کے اندر اندر اسکندر مرزا کو جہاز میں ڈال کر خلا تو نہیں، البتہ پہلے کوئٹہ اور پھر برطانیہ بھجوا دیا۔ آپ نے دیکھا یہ سکریپٹ پاکستان میں اتنا چلا کہ گھس پٹ گیا ہے کہ جو جس کو آرمی چیف لگاتا ہے وہی اس کے قدموں سے قالین کھینچ لیتا ہے۔ تو کون تھے یہ مبینہ باستینی محلاتی سازش اسکندر مرزا، جنہوں نے پاکستانی وزارت عظمیٰ کو دوتی بنا کے رکھ دیا؟
इनका तारफ, सिकंदर मिर्जा का तारफ क्या था? इनके तारफ में जो सबसे पहले बात की जाती है वो ये है कि सिकंदर मिर्जा मीर जाफर के पड़पोते हैं। वही मीर जाफर जिन्होंने 1757 में प्लासी के मैदान में बंगाल के हुक्मरान सिराजुद्दौला की अंग्रेजों के हाथों शिकस्त में कलीदी किरदार अदा किया था, और जिनके बारे में इल्मा इकबाल कह गए हैं, जाफर अज बंगाल सादक अज दक्कन, नंगे आदम नंगे दीन नंगे वतन। इन्हीं सिकंदर मिर्जा के साहबजादे हुमायूं ने भी एक किताब लिखी है जिन्होंने जो कहानी बयान की है वो और मुख्तलिफ है। वो लिखते हैं कि सिराजुद्दौला बदमिजाज और बेरहम ठहराते हुए लॉर्ड क्लाइव के हाथों शिकस्त का जिम्मेदार खुद उन्हीं को ही करार दिया है। वो आगे चल के लिखते हैं कि इस जंग के तकरीबन ठीक 200 साल बंगाल की तारीख कराची में दोहराई गई, और मीर जाफर के पड़पोते सिकंदर मिर्जा ने जिस अयूब खान को परवान चढ़ाया था, इसी ने अपने मौसन के सर से ताज सदारत नोच लिया। सिकंदर मिर्जा बरसीर के पहले फौजी अफसर थे जिन्होंने बरतानिया के मशहूर जमाना सेंट अर्स्ट में वाक़या इंपीरियल मिलिट्री एकेडमी से तरबियत पाई थी, लेकिन मुल्क लौटने के बाद उन्हें सिविल लाइन को तरजीह दी और केपी सूबे में पॉलिटिकल ऑफिसर भर्ती हो गए थे। पाकिस्तान बनने के बाद लियाकत अली खान ने उन्हें वज़ीर दिफा मुकर्रर किया, और जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने खराबी हैसियत की वजह से इस्तीफा दिया तो इनकी जगह गवर्नर जनरल बन गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। तारीख का यह भी हिस्सा है कि 7 अक्टूबर को मार्शल लॉ नाफिज करने के बाद सिकंदर मिर्जा को जल्द ही एहसास हो गया कि आइन मुअत्तल करके असम्बली तहलील करके दायर की उन्होंने वही शाह काट डाली है जिस पर उनका क़याम था। सिकंदर मिर्जा 7 और 27 अक्टूबर के दरमियानी शब 20 दिन बड़े मसरूफ गुजारे। उन्होंने पहले तो फौज के अंदर अयूब के मुखालिफ दलों को शह देकर अयूब खान का पता साफ करने की कोशिश की, लेकिन जब इसमें नाकामी हुई तो 24 अक्टूबर को अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के अहदे से अलग करके वज़ीर आज़म बना दिया। लेकिन अयूब खान को बराबर सिकंदर मिर्जा की मालाती साजिशों की इतला मिलती रह रही थी। वो अपनी किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर में लिखते हैं कि हमें इतला मिली कि इनकी बेगम नाहिद मिर्जा, जो हर वक्त इनसे लड़ती रहती थी कि जब तुमसे एक गलती कर ही दिया तो अब अयूब खान का भी सफाया कर दो। मैं इनके पास गया कि आप क्या चाहते हैं, सुना है कि आप फौजी अफसरों के मेरी गिरफ्तारी का हुक्म देते फिर रहे हैं। तो उन्होंने तरदीद की कि आपको गलत खबर मिली है। मैंने कहा देखिए ये यारी और चालबाजी खत्म कीजिए, होशियार रहिए, आप आग से खेल रहे हैं। हम सब आपकी वफादारी का दम भरते हैं, फिर आप ऐसी शरारतें क्यों कर रहे हैं? अयूब खान ने बाप लिया कि अगर आइन नहीं है तो फिर सदर का होना भी बेमानी है, आइनी शाह नहीं तो फिर सदारती आशियाना कैसा। 27 अक्टूबर की रात जनरल बरकी, जनरल आजम, जनरल खालिद के सिकंदर मिर्जा के घर पहुंच गए। मुलाजमों ने बतेरा कहा कि साहब इस वक्त आराम कर रहे हैं, मगर जनरल कहाँ इतनी आसानी से टलने वाले थे। उन्होंने स्लीपिंग गाउन में पहले से टाइप शुदा इस्तीफे पर सदर सिकंदर मिर्जा से दस्तखत लिए और कहा कि अपना सामान उठा लें, आपको इसी वक्त ऐवान सदर से निकलना होगा। सिकंदर मिर्जा अपने ओहदे के बारे में कुछ बहस करने की कोशिश की, ताम बेगम नाहिद मिर्जा ने एक मरतबा फिर मामला फहमी का मुजाहरा किया और मामला फहम साबित हुई। बस उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि मेरी बिल्लियों का क्या होगा। बहुत शुक्रिया, अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नए वीला के साथ। अल्लाह हाफिज़।